نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائی اور دوستو، ہر مسلمان کا، ہر ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک دن سب نے زندہ ہونا ہے۔ ہر مسلمان مرنے کے بعد زندہ ہونے کو مانتا ہے، بلکہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو مرنے کے بعد زندگی کو نہیں مانتا۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ایمان رکھنا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ ایک ہے توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ دوسری ہے رسالت، تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنا اور حضور علیہ السلام کو آخری نبی ماننا۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے آخرت، یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ کوئی شخص ان تین چیزوں کو ماننے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان ان تین چیزوں کو مانے، اللہ کی توحید کا اقرار کرے، انبیاء کی رسالت اور نبوت کا اقرار کرے، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کا یقین اس کے دل میں ہو۔ اسی بات کا انکار مشرک اور کافر لوگ شروع سے کرتے آ رہے ہیں اور آج تک بھی کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے تھے کہ کیا جب ہم مرنے کے بعد بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، آئنا لمبعوثون، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اس بات کو یعنی دوبارہ زندہ ہونے کو وہ محال سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، وہ انکار کرتے تھے۔ اسی بات کو لیتے ہوئے ایک واقعہ عرض کرنا ہے کہ ایک کافر آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور یہ کہا کہ اے نبی، میں آپ کی تین باتوں کو نہیں مانتا۔ آپ کہتے ہو کہ میرا لایا ہوا دین پوری دنیا پر پھیلے گا، اس بات کو میں نہیں مانتا۔ اور دوسری بات جو آپ کرتے ہیں کہ یہ کیسر و کسرا اور روم یہ سب فتح ہو جائیں گے، وہ ہمارے قدموں میں آ جائیں گے، میں اس بات کو بھی نہیں مانتا۔ اور تیسری بات جو اس نے کہی کہ آپ کہتے ہو کہ میں دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، میں اس بات کو بھی نہیں مانتا۔ تو اس نے ایک بوسیدہ ہڈی حضور علیہ السلام کے سامنے مسلی اور وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی زندہ کرے گا، میں تو اس بات کو نہیں مانتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کیسر و کسرا بھی فتح ہوں گے، سارے روم اور کیسر و کسرا جتنے بھی خزانے مسلمانوں کے قدموں میں آئیں گے، اللہ کا دین بھی پھیلے گا، اور قیامت والے دن میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ اب عرصہ گزر گیا، حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر بھی تشریف لے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ وہ شخص آیا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوال کیے تھے کہ اے عمر مجھے کلمہ پڑھا دے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو باتیں کی، حضور علیہ السلام نے جو مجھے جو باتیں کہی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سچ ہوتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، لہٰذا مجھے کلمہ پڑھا دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مجمع کو بتایا کہ کسی نے جنتی شخص دیکھنا ہو کہ اس کو دیکھ لو۔ مجمع نے کہا کہ آپ اتنا بڑا دعویٰ کس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک آپ اس شخص کو جنتی کہہ دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس مجلس میں یہ آیا تھا میں اس وقت موجود تھا، حضور علیہ السلام سے اس نے تین سوال کیے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا تھا کہ کل قیامت والے دن میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا ہے یا نہیں کیا، اور جس کا ہاتھ حضور علیہ السلام پکڑ لے اللہ رب العزت اس کو جہنم میں کیسے بھیج سکتے ہیں، وہ تو جنتی ہے۔ تو لہٰذا مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ یقینی ہے اور عین الیقین اس پر ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، آپ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یقین تو ہے لیکن میری دل کے اطمینان چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو سوال کرنا تھا وہ کیفیت کی بنا پر تھا، انکار کی بنا پر نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل میں اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھنا چاہتے کہ یا اللہ، آپ لوگوں کو کل قیامت والے دن زندہ کریں گے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ 4 پرندے پکڑ لیں،
روایات میں آتا ہے کہ وہ 4 پرندے یہ تھے، ایک کبوتر تھا، دوسرا کوا تھا، تیسرا مور اور چوتھا مرغا تھا۔ آپ ان کو پکڑے، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر کے، ان کو ذبح کر کے ان کے قیمے بنائیے، ان کے جو پنکھ وغیرہ ہیں سب کچھ قیمہ بنا کر آپ اس کو 4 حصوں میں تقسیم کریے، ان کو سب کو رلا ملا کر 4 حصوں میں تقسیم کر کے 4 پہاڑوں پر رکھیے، پھر تم کہو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ جاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر پرندے کو آواز دیتے گئے، اور ہر پرندے کا جو گوشت تھا وہ ہر پہاڑ 4 پہاڑوں سے آتا ہوا اکٹھا ہو کر وہ مرغا بھی بن گیا، مور بھی اس طرح بن گیا، کوا کبوتر سارے اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عین الیقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سب کو قیامت والے کل دن زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عین الیقین نصیب فرمائے، اور مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔